اس سٹیج پر F-35 جیسے 5th جنریشن وار مشین کو ٹکر دینے کے لیے انٹری ہوتی ہے سپر سونک اور ہائپر سونک میزائلوں کی، جو سپیڈ میں اس کے بھی باپ ہیں اور ان کی سپیڈ آواز کی رفتار سے بھی زیادہ ہے۔ ان میزائل کی رفتار آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ F-35 کی سپیڈ 1975 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کے مقابلے میں روسی زرکون میزائل کی رفتار 10,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، چینی DF-17 کی رفتار 12,000 کلومیٹر فی گھنٹہ اور ایرانی فتح 1 کی رفتار سب سے زیادہ 18,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ پاکستانی شاہین 3 اور انڈین برہموس سپر سونک میزائلز اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ انٹر کانٹیننٹل میزائلوں کی تو آپ بات ہی نہ کریں۔ رشین وینگارڈ کی سپیڈ 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ اور شمالی کورین کواسونگ کی سپیڈ 27,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ مطلب اس میزائل کا ٹیسٹ اگر انڈیا اور پاکستان کے سب سے پرے یا دوری والے شہروں جس کا فضائی فاصلہ 3,150 کلومیٹر بنتا ہے پر کریں تو یہ انٹر کانٹیننٹل میزائل ایک سرے سے دوسرے سرے تک صرف 7 منٹوں میں پہنچ جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون سے ممالک ڈرونز اور میزائل پر کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے چین دنیا کا سب سے بڑا ڈرون ایکسپورٹر ہے۔ 2013 سے 2023 تک چین نے بے شمار جنگی ڈرونز 17 ممالک کو فروخت کیے ہیں۔ چین نے اپنے دفاعی بجٹ کا ایک بڑا حصہ ڈرونز اور میزائل کی پروڈکشن پر لگایا ہے۔ 2025 میں چین کا دفاعی بجٹ $232 بلین ہے، جس میں سے تقریباً 20% ڈرونز اور میزائل ٹیکنالوجی پر خرچ کیا جا رہا ہے، جو کہ 2015 کے مقابلے میں دگنا ہے۔ چین کے GJ-2 ڈرونز جو 12 میزائل ایک ساتھ لے جا سکتے ہیں، پاکستان جیسے ممالک استعمال کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر امریکہ بھی ڈرونز پر بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ 2023 میں امریکی ڈرون مارکیٹ کی مالیت $5.11 بلین تھی اور 2030 تک یہ $10.71 بلین تک پہنچ جائے گی۔ پینٹاگون نے اگلے 2 سالوں میں $1 بلین سے زیادہ جدید ڈرونز اور اینٹی ڈرون سسٹم پر خرچ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ امریکہ کا نیا انٹرپرائز ٹیسٹ وہیکل جو ایک سستا کروز میزائل ہے، اس کی بھی تیاری پر کامیابی سے کام جاری ہے۔ تیسرے نمبر پر ایران نے کم لاگت والے ڈرونز بنانے پر فوکس کیا ہوا ہے، جیسے شاہد 136 ڈرون۔ یہ ڈرونز روس کو یوکرین جنگ میں فراہم کیے گئے ہیں۔ اس ڈرون کو بنانے پر صرف $35,000 لگے ہیں۔ ایران کا دفاعی بجٹ $10 بلین سے کم ہے۔ اس کا 30% سے زیادہ ڈرونز اور میزائل پر خرچ ہوتا ہے۔ 2024 میں ایران کے ڈرون حملوں نے اسرائیل کے دفاع کو بریچ کیا، جس سے اس کی کم لاگت والی حکمت عملی کی کامیابی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایران جدید میزائل بنانے پر بھی بھرپور توجہ دے رہا ہے۔ ایرانی میزائل کی جدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حال ہی میں اس نے تقریباً 200 جدید میزائل اسرائیل پر فائر کیے، جن میں سے اکثریت کامیابی سے اپنے ٹارگٹس تک پہنچے۔ اور یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ایران اور اسرائیل کے بارڈرز آپس میں نہیں ملتے اور یہ میزائل کئی ممالک کو کراس کرتے ہوئے اسرائیل تک پہنچے تھے اور اسرائیل سے باہر عراق اور اردن میں امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم تھاڈ اور سمندر میں اسرائیلی فضاؤں کی حفاظت جرمنی اور برطانیہ اپنے بحری بیڑوں سے کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیل کے اندر ان کا اپنا آئرن ڈوم اور کئی دوسرے ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیئرز کام کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بڑی تعداد میں میزائل کا پہنچنا میزائل سسٹم کی طاقت اور درستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ فرض کریں اگر ایران اس آپریشن میں اپنے فائٹر جیٹس استعمال کرتا تو صورتحال کیا ہوتی؟ شاید سب کو اسرائیل پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کیا جاتا، پائلٹس اور جیٹس کا نقصان بلینز میں ہوتا اور بدنامی الگ سے۔ یہ آپریشن ایران کو چند ملین ڈالر کا پڑا اور اسرائیل کو اسے روکنے کے لیے $1 بلین خرچ کرنے پڑے۔ چوتھے نمبر پر ترکی کا بیرکتار TB2 ڈرون یوکرین اور ایتھوپیا جیسے ممالک میں کامیاب رہا ہے۔ ترکی نے 2025 کے لیے اپنے دفاعی بجٹ میں $15 بلین مختص کیے ہیں، جن میں سے 25% ڈرون پروڈکشن پر خرچ ہو رہا ہے، جو کہ 2020 کے مقابلے میں 50% زیادہ ہے۔ فائٹر جیٹس کے متبادل یا آلٹرنیٹیوز۔
आज की फिजाई बर्तरी अब पायलट्स वाले भारी भरकम जहाजों के बजाय दुरुस्त और सस्ते हथियारों पर मुनहसर है। जदीद एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे रूस का S-400 और S-500 या अमेरिका का थार्ड सिस्टम फाइटर जेट्स के लिए खतरा हैं, लेकिन नए ड्रोन्स और मिसाइल इन्हें चकमा देने में कामयाब रहे हैं। इनकी कामयाबी की ताज़ा मिसालें अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग में तुर्की के ड्रोन्स और ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइलों की बारिश की सूरत में देखी जा सकती है। यूक्रेन जंग में सस्ते यूरोपियन FPV ड्रोन्स ने रूसी टैंकों और आर्टिलरी को तबाह किया, जबकि हाई मार्स मिसाइल ने मैदान जंग बदल दिया। फाइटर जेट्स अब भी अहम हैं, लेकिन उनकी ज्यादा लागत और पेचीदगियों की वजह से ये महदूद हो चुके हैं और कम बजट वाले कई ममालिक के लिए इन्हें हासिल करना नामुमकिन बनता जा रहा है। मिसाल के तौर पर F-35 प्रोग्राम की मजमूई लागत $2.1 ट्रिलियन तक जा सकती है, जो कि कई ममालिक के पूरे दिफाई बजट से भी ज्यादा है। इसके बरक्स ड्रोन और मिसाइल न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि तेजी से तैयार होने वाले और मुअस्सर हिकमत अमली भी पेश करते हैं। आने वाला दौर जहाज़ों में बैठकर लड़ने का नहीं, बल्कि एक जगह बैठकर ऑपरेटर्स के जरिए फजाओं पर हुक्मरानी का होगा। जो थोड़े बहुत एडवांटेजेस लड़ाका तैयारों को हासिल हैं, वो भी बहुत जल्द खत्म होने वाला है और इसकी जगह मजीद एडवांस ड्रोन और मिसाइल ले लेंगे। जिन ममालिक ने आज से 10-15 साल पहले ये बात समझी, वो आज जदीद लड़ाका तैयारे ना रखने के बावजूद दिफाई लिहाज से बहुत मुस्तहकम है। ना सिर्फ ये बल्कि वो ड्रोन दूसरे मुल्कों को बरामद करके ज़र मुबादला भी कमा रहे हैं। ईरान ने पिछले कुछ महीनों से अपने मिसाइलों और ड्रोन्स की ज़ेरे ज़मीन ज़खायर दुनिया को दिखाना शुरू किए हैं। हर एक ज़ख़ीरे में सैकड़ों अगर हज़ारों नहीं तो मिसाइल और ड्रोन्स के स्टॉक पाइल्स मौजूद हैं। मुतल्लिका ईरानी जनरल का कहना है कि अगर हम हर हफ्ते अपना एक ज़ेरे ज़मीन ज़ख़ीरा दिखाना शुरू करें तो इन्हें ख़त्म होने में 2 साल लग सकते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके पास कितनी बड़ी तादाद में मिसाइल और ड्रोन्स का अंबार मौजूद है। इससे उनका दिफा भी डेफिनेटली मजबूत हुआ है, क्योंकि दुश्मन ये जानता है और उन पर हमला आवर होने से पहले कई बार सोचेगा। पाकिस्तान पहले ही इस मैदान में बहुत पीछे रह गया है। हमारा सारा फोकस अब भी महंगे लड़ाका तैयारे खरीदने पर है, जबकि कोई ऐसी बॉडी नजर नहीं आती जो मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल कराकर अरबों रुपए बचा सके।